मान الرحیم۔ آج آیت نمبر 23 ہے، اس کو غور سے سنیے، لفظی ترجمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنتُمْ، اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس چیز سے، نزلنا جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا، پس تم لے آؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، وَدْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، تم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو اس قرآن مجید کی جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ یہاں پر ترتیب مصحفی کے اعتبار سے سورہ بقرہ ہے، پھر اس کی جو پہلی آیت ہے اس کو چھوڑ کر جو اگلی آیات تھی شروع کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین اور مؤمنین کی صفات بیان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو اگلی دو آیات تھی جہاں پر اس سورت کا پہلا رکوع مکمل ہو رہا تھا، تو ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا تذکرہ کیا مکمل طور پر ٹوٹل 2 آیتوں کے اندر۔ اور یہ کیوں اتنی کم آیات میں ذکر کیا، تو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کی ہے کہ مدنی صورتوں کی کچھ نشانیاں ہیں، اس میں یہ کہ مدنی صورتوں کے اندر آپ کو کفار مکہ کا تذکرہ زیادہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو منافقین اور یہود و نصارہ کا وہ تذکرہ زیادہ ملے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو ہجرت کے بعد جو سب سے زیادہ جو مقابلے میں آئے وہ تھے یہود و نصارہ اور منافقین، تو لہٰذا مدنی صورتوں کے اندر آپ کو کفار مکہ کا تذکرہ تو ملے گا لیکن زیادہ نہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر 2 آیتوں کے اندر یہاں پر کفار کا وہ تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی بالکل صراحتاً سامنے آ کر۔ پھر اس کے بعد اگلی 13 آیات میں یعنی اگلا مکمل رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی منافقین کی نشانیاں، کہ جو منافقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے وہ دن کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، لہٰذا یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اس کی ایک اور جو تھی تفسیر وہ تھی یہودیوں کے بارے میں، یہودی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں ایمان والا کہو، ہم مومنین ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے وہ دن کے اوپر بھی۔ اور ایسا ہی ہے کہ یہودی ایمان لاتے تھے اللہ پر بھی اور آخرت کے وہ دن کے اوپر بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیلی تھے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو دھوکہ دیتے ایمان والوں کو اور جو دھوکہ دیتے اللہ کو، حالانکہ کوئی بھی شخص چاہے وہ منافق ہو یا کوئی بھی وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اس نیت سے دھوکہ نہیں دیتا کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن ایمان والوں کو دھوکہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ تم لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہو، اصل میں یہ دھوکہ مجھے ہے لیکن تم ہو بڑے بے شعور انسان۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح والے لوگ ہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لیں، یعنی کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک یہ بات تھی کہ لڑائی اور جھگڑا چھوڑ کر آپ اپنی دعوت دو، جو مانتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو، لہٰذا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا یہ صحابہ کرام جو محمد کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ اور یہ ایک اور بھی لحاظ سے بے وقوف اس لیے ہیں کہ یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہنے کے اوپر مکہ کے اندر اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر، اپنی زمینوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سیدھا آگے مدینہ کے اندر، تو یہ لوگ بھی بے وقوف ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا، ان منافقین کو، کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، خبردار تم بے وقوف ہو لیکن تم لوگ جانتے نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ لوگ ملتے ایمان والے سے تو ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم لوگ بھی ایمان والے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ جا کے ملتے اپنے سرداروں سے تو ان کو بولتے ہیں نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جوابات دیے اپنی طرف سے، مومنین کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ تم لوگ کیا دھوکہ دے رہے ہو ایمان والوں کو، بلکہ اللہ تمہارے ساتھ اس طرح مذاق کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری سرکشی میں تم لوگوں کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے اور تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں، لیکن ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مثال بیان کی ان کی جو مکمل طور پر کافر ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی آسمان کی، گرج چمک کی اور وہ بجلی کی۔ یہ ان کی مثال تھی جو تھوڑے بہت متردد تھے، شک میں تھے کہ کہیں اسلام ٹھیک بھی ہے اور کہیں پر یعنی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں پر جائیں۔ پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں پھر یہاں پر 2 رکوع ہو گئے سورہ بقرہ کے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 نمبر آیت میں ایسی دعوت کو رکھا جو کہ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعوت دی تھی وہ کیا کہ اے لوگو تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ پھر اس آیت کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کی تھی کہ یہاں پر بھی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہمارے نبی کو یہ خاصیت تھی کہ جو باقی انبیاء تھے وہ کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفاقی نبی بنا کر بھیجا، ایک عالمگیر نبی بنا کر بھیجا۔ لہٰذا یہاں پر جو آیا وہ تذکرہ تو یہ نہیں آیا یا قومی، یہاں پر آیا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اے لوگوں کے اندر تمام لوگ آگے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ کفار مکہ ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں۔ بالآخر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا خالق ہوں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی 2 صفات کا ذکر کیا، ایک یہ کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں، لہٰذا تم لوگ میری عبادت کرو۔ پھر فرمایا کہ والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اس وقت جو کفار مکہ تھے وہ یہی جواب دیا کرتے تھے کہ ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، کیا ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے محمد عربی کی بات سنیں اور جو ہمارے آباء و اجداد ایک طور وہ طریقہ کرتے آ رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کو بتلا رہے ہیں کہ جس طرح تم مخلوق ہو اور میں تمہارا خالق ہوں، میں ان کا بھی خالق تھا اور وہ میری مخلوق تھے، لہٰذا ان سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ اور میرے عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مثالیں دی ان ایمان والوں کو کہ تاکہ یہ ایمان والے پھر مجھے خالق سمجھ کر میری طرف آ جائیں۔ اور وہ کیا مثالیں تھی کہ میں نے تمہارے لیے اس زمین کو بنا دیا فرش، میں نے تمہارے لیے اس زمین کو بنا دیا بچھونا، نہ میں نے تمہارے لیے اس زمین کو بنایا پہاڑ کی طرح سخت، اور نہ میں نے اس زمین کو بنایا پانی کی طرح نرم، اور نہ میں نے بنایا اس زمین کو ہوا کی طرح اتنا وہ لطیف کہ اس کا وہ جسم بھی نہیں دکھتا۔ میں نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے کہ تم لوگ یہاں پر آرام سکون سے تم لوگ سو سکتے ہو، اس کے اوپر رہ سکتے ہو، اور میں نے تمہارے لیے آسمان کو بنا لیا چھت۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں اس آسمان سے تمہارے لیے اتارتا ہوں پانی تاکہ تم اس کے ذریعے اپنا رزق حاصل کر لو، یہ صرف تمہارے لیے میں کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا فلا تجعلوا للہ، پس تم نہ بناؤ اللہ کے علاوہ اندادن، کوئی بھی مشکل کشا، کوئی بھی ایسا حاجت روا جو اللہ کے علاوہ ہو وہ تم نہیں کر سکتے، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ بہرحال اب آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے 23 نمبر آیت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ہو فی ریبن شک میں، مما نزلنا اس چیز میں جس کو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، پس تم لے آؤ کوئی صورت میں مثلہ اس جیسی۔ بہرحال یہاں پر ایک بہت بڑی بحث ہے اعجاز قرآنی کے اوپر۔ شاید آج تھا تو میرا موضوع کی آج کی 2 آیات، کیونکہ یہ جو اگلی جو آیت ہے یہ بھی اسی آیت کے ساتھ اسی مضمون کے تحت آتی ہے، لیکن آج ہم شاید یہ آیت بھی نہ پوری کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو چیلنج دیا، ایک تو وہ تحدی دی کفار مکہ کو، بلکہ اقوام عالم کو، پوری کی پوری وہ دنیا کو۔ پھر اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندے کی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی۔ لہٰذا یہاں پر پچھلی 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ذکر کیا، اور اتنا زیادہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر وہ ذکر کیا، جیسے میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض وہ کر چکا ہوں کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا وہ رب ہوں۔ لہٰذا اس توحید کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، پھر اگلی آیت میں پھر اللہ نے بیان کیا کہ میں تو تمہارا وہ رب ہوں کہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بھی بنایا اور اس نے تمہارے لیے آسمان کو بھی بنا دیا۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دے دی، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کس چیز کی؟ قرآن کی اور اپنے پیارے حبیب کی۔ اور یہاں پر
रिसालत की भी दावत दी जा रही है और कुरान की तरफ भी दावत दी जा रही है। अब गौर से सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर कहा कि अगर तुम्हें शक है जो जो कलाम हमने नाजिल किया है अपने बंदे के ऊपर, तो अगर तुम लोगों को शक है तो तुम लोग शक को दूर कर दो। तुम लोग शक को दूर इस तरह करो कि तुम लोग भी मेहनत करो, तुम लोग भी इस कुरान जैसी कोई सूरत ले आओ, छोटी सूरत। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत के शुरू में अलिफ लाम को जिक्र नहीं किया, अस्सूरा नहीं किया, बल्कि सूरतुन यानी कोई भी छोटी सूरत लेकर आओ, कोई भी बड़ी सूरत नहीं, कोई भी छोटी सूरत लेकर आओ। अगर तुम ले आते हो ठीक है, फिर तो ये हम लोग मान जाएंगे कि ये मखलूक वाला कलाम है, ये किसी इंसान ने अपने आप से बनाया। तुम इसको ले आओ तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दावत खत्म हो जाएगी। लिहाजा फिर अल्लाह तबारक व तआला को ये मालूम था कि ये शायद ये जवाब दे कि चलो ठीक है हम तो ना ला सके, शायद हमारे बाद या फिर शायद दुनिया के किसी खित्ते में कुछ लोग ऐसे होंगे, कोई कौम ऐसी होगी जो ये दावत लेकर आएगी। साथ ही अल्लाह ने एक और भी वो चैलेंज दे दिया, वदउ शुहदाकुम, तुम बुला लो अपने मददगारों को, तुम बुला लो अपने अपने पैरोकारों को, यानी जो लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है तुम उनको ही बुला लो। यानी तुम हर उस शख्स को बुला लो जो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। जो इस कुरान को सही नहीं मानता तो ठीक है, तुम लोग आ जाओ और तुम लोग इस तहद्दी को, तुम लोग इस चैलेंज को वो कबूल करो। लिहाजा जब ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिया चैलेंज, बहरहाल वो कबूल ना कर सके, लेकिन इसमें कुछ उलमा की बड़ी खूबसूरत राय है। एक ये कि उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह, इनका ये कौल, क्योंकि ये शुरू में सिख थे और इन्होंने 16 से 17 साल की उम्र में यानी कि जवानी की उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये बड़े सगीर के आलिम थे और इनका इस कुरान के ऊपर इतना गहरा मुताला था, यानी कि तहरीक पाकिस्तान यानी तहरीक हिंदुस्तान के अंदर भी ये थे और ये बहुत सारी तहरीक रेशमी रुमाल के अंदर भी इनका नाम सैर फहरिस्त था। यानी ये यहाँ की जानी मानी शख्सियत थी, अंग्रेजों के सामने भी, अंग्रेज भी इनको जानी मानी शख्सियत समझते थे और जो आम मुसलमान थे यहाँ के और जो उलमा थे उनके तो वो नजदीक थे ही थे। बहरहाल इनका मुताला था बहुत ही गहरा इस कुरान के ऊपर। इन्होंने फरमाया, इन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के अंदर इंसानियत का एक अदल और इंसाफ वाला जो निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने जो यहाँ पर जिक्र किया है, यहाँ पर अदल इज्तिमाई को जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, ये तवाज़ुन किसी और दीन के अंदर नहीं है, किसी और मजहब के अंदर नहीं है। बाकायदा उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान इस दौर के अंदर इस्लाम वो कबूल करना चाहता है तो वो यहूदियत को भी पढ़े, ईसाईयत को भी पढ़े, हिंदूयत को भी पढ़े और फिर इस्लाम का मुताला भी करे। उसको खुद इस बात का इल्म हो जाएगा कि इस किताब और इस दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जो अदल और इंसाफ का पैमाना जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया और जो पैमाना बनाया इंसानियत के लिए, वो कोई और मजहब नहीं कर सकता। लिहाजा वो खुद ब खुद इस्लाम ले आएगा। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा, अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता बल्कि सिर्फ सूरह असर यानी वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र यानी 3 आयतों के ऊपर जो 3 आयतों के ऊपर जो पूरी सूरत है, अगर सिर्फ यही सूरत नाजिल हो जाती तो कुरान के लिए यही काफी था, इंसानियत को दावत देने के लिए यही काफी था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के सामने हर वो चीज खोल दी ताकि कल कोई इंसान ये हुज्जत ना पेश कर सके कि मेरे तक तो इस्लाम की दावत ना पहुंच सकी। बिल आखिर इसके बाद इस कुरान मजीद का जो मुअजिज़ा है, इसकी कई वजूहात है। सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक ऐसी किताब है कि इसके मुकाबले में नहीं वो कोई भी नहीं आ सका तो लिहाजा ये अल्लाह का मुअजिज़ा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को मुअजिज़ात दिए हैं। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम का बड़े मशहूर मुअजिज़े थे यद बैज़ा और उसके बाद लाठी, इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। लिहाजा अंबिया अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे मुअजिज़ात थे, लेकिन जब वो फौत हुए साथ ही वो मुअजिज़ात भी खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया कि हमारे नबी एक आफाकी नबी थे। हमारे नबी पूरी इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए नबी बनकर आए थे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक ऐसा मुअजिज़ा दिया जो कि क़यामत तक ये मुअजिज़ा इस दुनिया के ऊपर रहेगा और ये था मुअजिज़ा कुरान मजीद का। और इसकी भी कई वजूहात हैं, आज हम कुछ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह वो कल हम लोग अगली आयत के साथ भी इसको मुकम्मल कर लेंगे। गौर से सुनिएगा, इस कुरान के अंदर बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला ने, एक तो ये खुद कुरान मुअजिज़ा है, यानी मुअजिज़ा
انسانوں کو عاجز کرنے والا اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ جو کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو تھے معجزات، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا خاص معجزہ دیا اپنے پیارے حبیب کو، اور وہ تھا قرآن کی شکل میں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں پر بھی بہت ساری وجوہات ہیں اس قرآن کو معجزہ ماننے کے لیے، لیکن ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے اور ان کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن معجزہ ہے اور قرآن نے چیلنج دیا ہے پورے اقوام عالم کو اور بالخصوص اس وقت کے عربی خطے کو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو غور سے سنیے گا۔ جو مکہ کی سرزمین تھی، یہ ایسی سرزمین تھی جو کہ ریگستان اور چٹیل میدانوں سے اور ایسے پہاڑ کے جن کے اوپر کوئی بھی سرسبزہ نہیں تھا، یہ ایسے پہاڑ تھے، اور یہاں پر ہر کوئی رہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے بعد بہرحال قوم آباد ہوئی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ایک ایسی قوم بسائی ہوئی تھی جس کو اس وقت کی ترقی یافتہ وہ قومیں یہود و نصارہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ و دربور کرتے ہیں، یہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کے پاس ابھی تک صفحات کی ترقی نہیں آئی، یہ لوگ ابھی تک ہڈیوں کے اوپر وہ لکھتے ہیں، یہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کے اندر ابھی تک کوئی بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں آئے، لہٰذا دنیا کے اندر بھی لوگ ان کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ ذہین لوگ تو تھے یہ لوگ، لیکن تھے جاہل۔ ذہانت کے اندر اور جہالت کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک انسان ذہین ہے لیکن جاہل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خطے کے اندر ایک ایسا خطہ جو کہ شہروں سے بہت دور ہے، اور ایسا خطہ جہاں پر کوئی بھی سرسبز و شادابی نہیں ہے، اور ایک ایسا خطہ جہاں پر کچھ ایسے پہاڑ ہیں جہاں پر کچھ بھی سرسبزہ نہیں ہے، جہاں پر کچھ بھی نہریں نہیں ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کے اندر اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پیدا ہوئے تو جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہوئے تو جب یہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے 7 سال یعنی 6 سال بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اب یہ وہ بچہ ہے جس کے اوپر باپ کا سایہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کے اوپر ماں کا سایہ نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنی ماں سے تعلیم حاصل کی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید جس کو باپ نے اکیلے میں پڑھایا ہو۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطے کے اندر رکھا، اور 40 سال تک یعنی جب ان کی عمر وہ 40 سال ہوئی تو لوگ ان کو امین اور صادق اور امین سے پکارا کرتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہم لوگ کہہ سکتے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کہیں باہر جا کر سیکھی ہوں، شام کی طرف، یمن کی طرف، یا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے چننے 2 سے 3 ایسے سفر ہیں جو کہ انہوں نے شام کی طرف کیے، اور ایسے بھی نہیں کہ انہوں نے پورے مہینے لگائے ہو، نہیں، بلکہ کچھ دن کے سفر تھے اور پھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ لہٰذا باہر کے وہ سفر بھی نہیں، اور اندر ہی رہے، اور اندر بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں مکہ کے اندر کہ وہاں پر کوئی اسکول کی تعلیم ہو، وہاں پر کوئی ایسا پڑھنا اور پڑھانے کا رواج ہو، نہیں، بلکہ وہاں پر لوگوں کی جہالت عام تھی۔ لیکن ادھر کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی فصیح و بلیغ رکھی تھی، بہت ہی فصیح و بلیغ رکھی تھی، اسی وجہ سے کہ آج کل بھی جس زبان کی فصاحت و بلاغت دیکھنی ہو تو اس زبان کے دیہات میں آپ چلے جائیں، آپ کو فیصل آباد یا لاہور کے شہر کی زبان میں بہت زیادہ فرق معلوم ہوگا، لیکن اگر آپ فیصل آباد کی کسی دیہات میں چلے جائیں شاید آپ کو ان کی زبان تھوڑی مشکل سمجھ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ دیہاتی زبان میں اس کا ایک اصل رواج اور اس کا ایک اصل وہ رسوخ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اور ان کا اس زمانے کے اندر ایسے رواج پائے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر چیلنج دے دیا کہ اگر تم لوگ یہ اس قرآن کے معجزہ ہونے کی پہلی وجہ ہے، اس کو غور سے سنیے کہ قرآن نے چیلنج دیا سب کو کہ آؤ اور اس قرآن کی مخالفت کرو، اور تم نے مخالفت ایسے کرنی ہے تم سارے فصیح و بلیغ ہو، لہٰذا اس قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی صورتیں لے آؤ، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی صورت لے آؤ، وہ نہ لا سکے۔ یہ قرآن کا پہلا معجزہ ہے کہ تمام مخالفین چپ ہو گئے، کچھ بھی نہ لا سکے، اور مخالفت کرتے ہوئے بھی خاموش تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ان کی فصیح و بلیغ بھی اتنی زبان نہیں تھی کہ وہ اس قرآن کے مقابلے میں لے آتے۔ بالآخر
نمبر 2 وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ کلام جو نازل ہوا، اس کلام کے پہلے مخاطبین کون تھے؟ کفار مکہ، اور یہ سب کون تھے؟ فصیح و بلیغ۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا چیلنج کہ تم لوگ لاؤ، اقوام عالم کو چھوڑ دو، تم لوگ مخالفت کر رہے ہو، تم لوگ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چھوٹی صورت لے ہو۔ بالآخر ان کے پاس تو کوئی جواز نہ تھا اس چیز کا۔ انہوں نے اب یہ کیا کہ عتبہ بن ربیعہ جو تھا، انہوں نے اس کو اپنا بنایا سردار۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، ہے تو ہمارے رشتہ داروں میں سے اور یہ ہمارے بیچ میں ہی پلا بڑا ہے، لیکن اب اس کی دعوت کو ہم نے ماننا بھی نہیں ہے۔ اب ایسا کیا کیا جائے کہ یہ اپنی دعوت سے بھی پیچھے ہٹ جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے۔ بہرحال انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو اپنا سردار بنایا اور ان کے پاس بھیج دیا۔ کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اگر ہم تمہیں کچھ مال دے دیں یا تمہیں ہم حکومت دے دیں کافی حد تک اس پورے مکہ کے اندر، تو اگر تم اس کو حکومت کو لے لو اور تم اس دعوت کو چھوڑ دو، اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو ہم تمہاری شادی جس حسین عورت کے اوپر تم انگلی رکھو گے، ہم تمہیں ان حسین عورتوں سے تمہاری شادی کرائیں گے، تم اس دعوت کو چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس دعوت کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آخرکار وہ لوگ اب انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ اب ان کی مخالفت میں ایسا جایا جائے کہ اب ان کے مقابلے میں آؤ اور ان کو مارنا شروع کر دو۔ یعنی کہ قرآن نے جو ان کو معجزہ دیا کہ تم اس قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ، یہ لوگ اس طرف نہیں گئے، یہ لوگ اس چیز سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی حکمت عملی بنانا شروع کر دی، لیکن انہوں نے اپنا دماغ اس طرف نہیں لگایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کو وہ قبول کرتے ہیں، اللہ کے اس چیلنج کو ہم لوگ وہ قبول کرتے ہیں اور ہم ایسی صورت لائیں گے۔ انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اندر سے یہ من مان چکا تھا کہ تم سچے نہیں ہو، یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے اور تم اس کے مقابلے میں ہار چکے ہو۔ اور انہوں نے کئی شعراء کو بٹھایا اور جو بڑے بڑے جو ادیب تھے، خطیب تھے، جو بڑے بڑے فصیح تھے، ان کو کہا ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے، ہم تمہارے لیے ہر وہ کام کریں گے، بس تم لوگوں نے اس قرآن کے مقابلے میں نہیں۔ کوئی شاعر نکلتا کئی مہینوں بعد، نہیں ہو سکا، کچھ نہ ہو سکا۔ بہرحال اب جب وہ ہر چیز سے عاجز آ گئے، انہوں نے کہا اب ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنا آگے جاؤ کہ ان کو اب ختم کرتے ہیں، ورنہ ہم یہاں سے گئے۔ بالآخر یہ لوگ ایک آیت پیش نہ کر سکے اس قرآن کے چیلنج کو۔ پھر بالآخر حج کے دن آگے، حج کے دنوں کے اندر جو حجاز کا جو پورا ایریا ہے، یہاں پر اور بھی کئی مقامات سے لوگ آتے تھے یہاں پر حج کے سیزن میں۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر حج کے سیزن میں لوگ آئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے، اور اگر یہاں پر آگے انہوں نے ان کی وہ دعوت کو سن لیا، ہم تو گئے کام سے۔ لہٰذا کوئی ایسی حکمت عملی بناؤ کہ ہم سب ایک ہی جواب دیں ان سب لوگوں کو، تاکہ لوگ یہ بولیں کہ ہاں ان سب کا ایک ہی جواب ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال مکہ کے بڑے بڑے وہ سردار بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے کہا کہ سارے کوئی ایسا جواب دو کہ ہم کوئی ایسا جواب بنائیں اور ہم تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری مکمل طور پر گرفت آ جائے۔ انہوں نے کہا جی اچھا، اب ایک بندہ جواب دے۔ ایک نے کہا کہ اگر ہم یہ مشہور کر دیں کہ یہ بندہ نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ بندہ پاگل ہے، تو پھر شاید ہماری بچت ہو جائے۔ اس وقت ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، جو یہ کلام ہے یہ اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے، لوگ اس چیز سے انکار وہ کر دیں گے کہ یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ بلکہ اللہ ہی کا کلام ہے، کچھ اور سوچو۔ پھر ایک نے کہا کہ اگر ہم یہ بولیں کہ یہ کسی بہت بڑے کاہن کا ہے، اس نے کہا نہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا یہ کاہن کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی چاشنی ہے کہ یہ لوگوں کو خود معلوم ہو جائے گا، لہٰذا کچھ اور سوچو۔ بہرحال ایک نے کیا جواب دیا، ایک نے کیا جواب دیا، بالآخر ساروں کے جوابات کا توڑ ادھر ہی نکل گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ تم کوئی جواب دو تاکہ ہم سارے اس پر مطمئن ہو جائیں، اور پھر جب حج کا سیزن آئے تو ہم سارے لوگ ایک ہی جواب دیں کہ یہ شخص ایسا ہے، اس کے پاس مت جانا۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں کچھ سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ پھر آخر میں اس نے یہ جواب دیا کہ ہم سب یہ جواب بناتے ہیں جب باہر سے لوگ آئیں گے حج کے سیزن میں اور یہاں پر محمد عربی کی بھی دعوت بہت ہی زیادہ وہ عروج پر ہوگی، تو اس وقت آپ لوگوں نے یہ بات مشہور کرنی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا کلام ہے جو میاں بیوی کو دور کر دیتا ہے،
جو رشتہ داروں کو آپس میں دور کر دیتا ہے، اور یہ ایک جادوگر کلام ہے، لہٰذا جو اس کو سنتا ہے وہ اس کی طرف آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جواب دیں گے، اور شاید کی بات ہے ہماری اس کے اندر بچت ہو جائے۔ بالآخر انہوں نے یہ چیز کہی، لیکن کوئی توڑ نہ نکل سکا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جو تھا انیس، وہ بھی آیا حج کی سیزنوں میں۔ جب اس نے آ کر یہ ان کا کلام سنا تو جا کر اس نے اپنے بڑے بھائی کو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، حالانکہ میں نے بڑے بڑے جو کاہن ہیں، جو بڑے بڑے وہ جادوکار ہیں، ساحر ہیں، میں نے ان کا بھی کلام سنا ہے، ان کا بھی ایسا کلام نہیں تھا جو میں کلام آج سن کر آیا ہوں اس مکہ کی وادی کے اندر۔ فوری طور پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکہ کے اندر، جا کے انہوں نے وہاں پر پورا ایک مہینہ وہ قیام کیا، پورا ایک مہینہ۔ جب وہاں پر انہوں نے جا کر دیکھا، واپس آئے، انہوں نے کہا واقعتاً یہ ایک اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے، اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر ان کا جو پورا قبیلہ تھا وہ اسلام لے آیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک، یہ تین بہت بڑے ایک ایسے، آپ یہ کہہ لیں کہ مکہ کے دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارا نہیں، باقی انہوں نے ہر چیز وہ کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی یہ کلام سنتے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں۔ رات کو گئے، یہاں سے ابو سفیان آیا، یہاں سے ابو جہل آیا، یہاں سے اخنس بن شریک آیا، تینوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، اتنی سنی کہ جب صبح ہونے کے وہ قریب تھی تو انہوں نے کہا اب بہت دیر ہوگی ہے، اب ہم وہ چلتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ جب وہ واپس ہوئے تو وہ آپس میں مل گئے۔ انہوں نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہاں سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی یہیں سے آیا ہوں۔ ساروں نے ایک ہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا اب ہم نہیں جائیں گے کل سے۔ جب اگلا دن آیا، اگلی رات کو پھر یہ تینوں اپنے اپنے گھروں سے آئے، ابو سفیان، اخنس بن شریک اور ابو جہل، یہ تینوں آئے، انہوں نے پھر آ کے وہ کلام سنا مکمل طور پر۔ یہ پھر مکمل صبح تک سنتے رہے، پھر آئے تو واپس ان کی ایک جگہ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا تم کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں ادھر۔ 3 دن اسی طرح 3 وہ راتیں آتے رہے۔ 3 راتوں کے بعد انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، آئندہ کے بعد اب وہ کوئی بھی شخص نہیں آئے گا۔ بالآخر پھر اس کے بعد تو وہ ایک بھی نہیں گیا شخص، لیکن پھر ایک دن اخنس بن شریک گیا، اس نے کہا ابو سفیان تم مجھے بتاؤ، جو کلام ہم رات کو وہ سنتے تھے محمد بن عبداللہ کے منہ سے، کیا وہ کلام تھوڑا ٹھیک نہیں ہے؟ ابو سفیان نے دبے دبے لفظوں کے اندر یہ کہا کہ یہ کلام ٹھیک ہے، لیکن کوئی خاص اس کی حمایت نہیں کی۔ پھر ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل نے کہا کہ ہماری تو شروع سے عبد مناف جو ہے، ان سے ہماری شروع سے لڑائی وہ چلی آ رہی ہے سرداری کی، لہٰذا ہم تو اس طرح اس کے مخالف ہیں محمد بن عبداللہ کے، کہ کہیں یہ یہاں کا سردار نہ بن جائے اور کہیں یہاں پر یہ دعوت عام نہ کر دے، اس لیے ہم اس کو روکتے ہیں۔ تو اخنس بن شریک نے کہا میرا بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں اس کو کلام کو ایسا کلام مان رہا ہوں کہ ایسا کلام میں نے پہلے وہ کبھی نہیں سنا، اگر ہم اس کو جادو کر گئے تو جادوگر کا بھی ایسا کلام نہیں ہوتا، لہٰذا یہ قرآن کا واقعتاً معجزہ تھا کہ اس قرآن نے جب دیا چیلنج تو اس کے جو مخالفین تھے وہ ایک آیت تو نہ پیش کر سکے، لیکن اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ واقعتاً ایک ایسا کلام ہے جو کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ بہرحال یہ چیز تھی، اس کے آگے یہی 2 تھی بڑی جو کہ اس کے قرآن کے وہ معجزہ ہونے کی ایک علامات تھی۔ بہرحال جو اگلی 7 ہیں یہ ہیں بہت چھوٹی چھوٹی، یہ انشاءاللہ وہ کل بیان ہوں گی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چیز بھی میں نے آپ کے سامنے یہ چیز پہلے ذکر کی تھی کہ انشاءاللہ آدم علیہ السلام کا وہ قصہ آنے لگا ہے آگے، تقریباً شاید اگلے ہفتے یا اسے اگلے ہفتے آ جائے، تو ہم یہاں پر باقاعدہ نقشوں کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے، اور مکمل طور پر ہر نبی کا وہ قصہ جو یہاں پر ذکر ہوا ہے اس کو آپ کو انشاءاللہ نقشے سمیت سمجھایا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب آئیں اور اس کو سمجھیں۔ جس دن یعنی کہ اتوار والے دن اور پیر والے دن شاید کی بات ہے اور کچھ نہ کچھ ہمارا درس قرآن آدھے وہ گھنٹے تک پہنچ جائے، لیکن انشاءاللہ جو باقی ایام ہوں گے اس میں انشاءاللہ 20 منٹ سے اوپر نہیں جائے گا، لہٰذا آپ یہ مت سمجھیں کہ بہت زیادہ ہم نے دیر لگا لی، کیونکہ یہ قرآن ہے، اس کے اندر ہم جتنی تفسیر گہرائی سے کریں گے اتنا آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اتنے آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی چیزیں۔